پیدا کرتا ہے۔ انسان فکر نہ ہو اسباب کیسے پیدا ہوں گے، بچہ پڑھے گا تو کیسے اسباب ہوں گے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ میں دور حاضر کا ایک واقعہ عرض کر دوں کہ اللہ اسباب کیسے بناتا ہے تاکہ ایک مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پر اور پختہ ہو جائے۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ سعودی عرب کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام تھا احمد دین۔ یہ بڑا ہی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، ہڈیوں کا بڑا ماہر تھا، پورے سعودیہ میں اس کا چرچا تھا۔ یہ جو بھی آپریشن کرتا رب العالمین نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، شفا مل جاتی۔ دور دور تک لوگ ان سے وقت لے کر ان سے مشورے کے لیے آتے، مریضوں کو لے کر آتے تھے، پورے سعودیہ میں ان کا ایک چرچا تھا۔ ایک دفعہ انہیں سفر کرنا تھا، سفر کرنے کے لیے یہ جا رہے تھے اور ایک مجلس میں انہوں نے پہنچ کر اپنا مقالہ پڑھنا تھا، اور اسی مجلس میں ان کو ایک ڈگری دی جانی تھی۔ جہاز کا سفر طے تھا، انہوں نے اپنے لیے ٹکٹ خرید لیا۔ جیسے ہی یہ ایئرپورٹ پر پہنچے، اللہ کا کرنا وہاں پر خبر یہ ملی کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز نہیں جا سکتا، ایک دن انتظار کرنا پڑے گا، اگلے دن فلائٹ جائے گی، اس سے پہلے فلائٹ نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا، اگلے دن تو میں نے صبح پہنچنا ہے، مقالہ پڑھنا ہے، اور مجھے اسی مجلس میں مجھے ڈگری الاٹ ہوگی، تمام لوگ ملک کے نامور ڈاکٹر اس مجلس میں موجود ہوں گے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر آگے بات کی ایئرپورٹ پر کہ بھائی مجھے تو ہر صورت میں وہاں پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جہاز کل سے پہلے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس متبادل جہاز بھی وہاں کا نہیں ہے، اور اس میں فنی خرابی اتنی ہے کہ کم از کم 16 سے 18 گھنٹے لگیں گے۔ قصہ مختصر، اب یہ سوچنے لگا میں کیسے وہاں پہنچوں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ گاڑی بک کرا دو، راتوں رات نکل جاؤ، امید ہے 8 سے 9 گھنٹے میں آپ پہنچ جاؤ گے، تو صبح کی آپ اپنی میٹنگ میں اس مجلس میں پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے گاڑی بک کرا دی اور گاڑی والے سے کہا تیز رفتاری میں سفر کرو تاکہ میں صبح مجلس میں پہنچوں۔ قصہ مختصر، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں اچانک آندھی آ گئی، تیز بارش شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، آگے کا راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے کہا ڈاکٹر صاحب یہیں کہیں ٹھہر جاتے ہیں، اس میں سفر کرنا مناسب نہیں، بارش بہت زیادہ ہے، آندھی بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا یہیں کہیں کوئی جگہ دیکھتے ہیں، وہیں رات گزار لیتے ہیں، موسم تھوڑا سا ٹھیک ہوگا پھر سفر کریں گے۔ تو کہا ہم نے کچے میں گاڑی اتار دی کہ کوئی خیمہ گھر نظر آئے وہاں ٹھہر جائیں، تو ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، ہم خیمے کے پاس گئے، ہم نے باہر آواز دی ہم مسافر ہیں، صرف ٹھہرنا چاہتے ہیں، رات کو ٹھہر کر صبح ہم منزل کا سفر کریں گے، اگر پانی ہو تو ہمیں پانی پینا ہے۔ اندر سے ایک بوڑھی اماں باہر آئی، اس اماں نے ہمارے لیے پانی لایا۔ عرب کے لوگوں میں ویسے بھی سخاوت ہے، مہمان نواز ہیں۔ وہ بوڑھی اماں اسے اپنے خیمے میں لے کر گئی اور اس کے لیے جلدی سے کھانا بنایا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھا، ہم کھانا کھانے لگے، میں نے کہا میں نے اپنا موبائل چارج کرنا ہے۔ اس اماں نے کہا بیٹا یہاں پر لائٹ کوئی نہیں کہ موبائل چارج ہو، یہاں تو ہم دیے کی روشنی میں گزارا کرتے ہیں۔ بہرحال اب کہا تھوڑی دیر گزری تھی، ہم نے دیکھا جھولے کے اندر ایک بچہ تھا، وہ رو رہا تھا، تو وہ بچہ بالکل کمزور تھا، اس کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ تو یہ بوڑھی اماں اس کے قریب گئی، اس بچے کو جھولا دینے لگی، ہمارے سامنے کھانا رکھا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، تو بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ پوتا ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے میری ہر دعا قبول کر دی، میری زندگی کی ایک آخری دعا تھی، اے اللہ تو اس کو بھی قبول کر دے۔ اب یہ اماں یہ جملہ کہہ رہی ہے، ڈاکٹر احمد دین قریب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا اماں جی تو کیا دعا کر رہی ہے، تیری زندگی کی آخری دعا کون سی ہے؟ اس اماں نے کہا بیٹا میں نے جو دعائیں کی اللہ نے قبول کی، میری زندگی کی ایک دعا ہے اللہ میرے اس پوتے کو شفا دے دے، کیونکہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، یعنی میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، میری بہو کا بھی، اور میرا یہ بچہ ہڈیوں کی بیماری میں میرا یہ پوتا مبتلا ہے، میں نے اس کا تھوڑا بہت علاج تو کیا لیکن افاقہ نہ ہوا، کسی نے مجھے کہا ہے سعودیہ کا سب سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر احمد دین، اگر وہ اس کا علاج کریں اور آپریشن کریں تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرما دیں گے۔ تو اماں جی کہنے لگی میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں اے اللہ کہ تو کسی طرح ڈاکٹر احمد کو بھیج دے کہ وہ میرے گھر آ جائے اور میرے اس پوتے کا علاج کر دے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں کہاں اس تک پہنچوں گی، کہاں اس کو تلاش کروں گی، بیمار عورت ہوں، تو میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں اے اللہ احمد دین کو بھیج کے میرے اس پوتے کا علاج کر دے۔ ڈاکٹر احمد دین نے یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے،
کہا اماں جی اللہ نے تیری دعا قبول کر دی ہے، وہ ڈاکٹر احمد دین میں ہی ہوں۔ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے اسباب کیسے پیدا کیے۔ دیکھیں جہاز خراب ہو گیا اور پھر اس نے گاڑی کا سفر شروع کیا تو بارش لگ گئی، آندھی تیز ہو گئی اور اس کو گاڑی موڑنا پڑی اور یہاں خیمے پہ آیا۔ تو اللہ نے یہ سارے اسباب کس کے لیے بنائے کہ ایک بوڑھی اماں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس پوتے کا علاج ہو جائے اور وہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کر دے۔ تو ڈاکٹر احمد الدین پھر اس کو لے کر گئے، میٹنگ کے بعد آپریشن کیا اور اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد ہے جب اللہ اسباب بناتا ہے، جہاز بھی خراب ہو جاتا ہے، بارشیں بھی لگ جاتی ہیں، آندھیاں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ اس کے خیمے پر وقت کے نامور ڈاکٹر کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اسباب تو یوں بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ بات دل میں نہ آئے بیٹا حافظ عالم بنا دین پہ لگا، کہاں سے کھائے گا، اللہ اس کی برکت سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ساری زندگی ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔